کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ Subscribe to our YouTube channel 6TV India. تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک سے قبل نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور اللہ کی یاد میں کس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں، اس بارے میں آپ سے کچھ عرض کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا دور میں ہے اور ہم اپنے رب کو کیسے پکاریں، زور سے پکاریں، آہستہ سے پکاریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تضرعا و خفیہ، اے میرے حبیب، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ مجھے جس انداز سے بھی پکاریں گے میں ان کے قریب رہوں گا اور میں ان کی دعاؤں کو سنوں گا بھی اور قبول بھی کروں گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک اور قرآن کریم کے نزول کا سبب بیان کرنے کے بعد بیچ میں اس آیت کو اللہ تبارک و تعالی نے لے آیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، قریب میں ہوں یا دور میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا انی قریب، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بالکل ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ فرمایا کہ تضرعا و خفیہ، تم رو کر، گر گرا کر، آہو بکا کر کے، ہاتھ بلند کر کے
دعائیں مانگو تو بھی میں سنتا ہوں، اور دل ہی دل میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے، من ہی من میں بستر پہ لیٹے لیٹے، صوفے پہ بیٹھے بیٹھے، سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ ایروپلین میں کر رہے ہو یا ریل میں یا بس میں، اس سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے اپنے رب کو یاد کرو، اور قریب والے کو پتہ بھی نہ چلے، تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے میں تیری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ مفسرین کرام نے یہاں پر ایک نقطہ بیان فرمایا، کیونکہ اس سے قبل جو آیتیں ہیں وہ آیتیں رمضان کی فضیلت کے اوپر ہے، قرآن کی فضیلت کے اوپر ہے، اور پھر اس آیت کے بعد پھر رمضان کے رولز اور ریگولیشن، روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوگا، سحری کی مقدار کب تک چلے گی، یہ ساری باتیں ہیں، مگر بیچ میں اللہ نے اس لفظ کو، اس آیت کو لے آیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ جب میرا بندہ یا میری بندی مجھے پکارتا ہے، اے میرے رب میری مدد فرما، تو پھر اللہ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اجیب دعوت الداعی، کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ تو کر لیا، مگر دینا کب ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ حکم الحاکمین ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت جو مجھے مانگ رہا ہے، یہ اگر میں اس کو دے دوں گا تو یہ اس کو سنبھال پائے گا یا برباد کرے گا۔ مان لیجئے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور پلین مانگ رہا ہے، اللہ کے یہاں کوئی کمی تو نہیں ہے، دعا تو قبول کر لی، مگر اگر پلین دے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ کہیں لے جا کر کے مار دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج کا جمعہ استقبال رمضان کے لیے ہے، اور رمضان کے بارے میں آتا ہے رمضا یرمز، یعنی کہ جلانے کے معنی میں آتا ہے۔ جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ بندہ جب صحیح اعتقاد کے ساتھ، صحیح نیتوں کے ساتھ اور دکھاوا اور ریا اور سے بالا تر ہو کر کے اللہ کے لیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سلمان فارسی کون ہے یہ آپ بخوبی سنے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک خاص مقام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا، اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی اعتبار سے وہ پارسی مذہب کے ماننے والے تھے، ایران میں پیدا ہوئے، آگ کی پرستش کرتے تھے، ان کا والد خود آگ کا بہت بڑا پجاری تھا۔ اور حضرت سلمان فارسی جب جوان ہوئے، عقل مند ہو گئے، تو ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ آگ
جس کو ہم خود جلاتے ہیں، یہ ہمارے جلانے کا محتاج ہے، لکڑیوں کا محتاج ہے۔ اگر لکڑیاں ڈالنا ہم بند کر دیں تو یہ آگ بجھ جاتی ہے، تو یہ آگ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آگ مجھے نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور انہوں نے اس مذہب کو ترک کر کے ملک شام کا سفر کیا۔ ملک شام چلے گئے اور جانے کے بعد وہاں ایک راہب اور پادری سے ملاقات ہوئی اور مذہب عیسائیت کو انہوں نے قبول کیا اور دل و جان سے اس راہب اور پادری کی خدمت کی۔ جو پیسہ اسا تھا وہ سب ہدیے میں دے دیا اور ان کا بالکل نوکر بن گئے۔ ایک مدت تک، ایک زمانے تک اس راہب اور پادری کی جب اس نے خدمت کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو وہ بالکل اپنے بچے کی طرح ان کو قریب کر لیا۔ مگر جب ان کا انتقال قریب تھا تو حضرت سلمان فارسی نے ان کے دامن کو پکڑا اور کہا کہ میں صحیح معبود کی تلاش میں ایران سے شام آیا اور آپ کی خدمت کی، آپ نے میری رہنمائی اور رہبری تو کی، مگر اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، اب آپ کے بعد میں کیا کروں؟ تو مرتے مرتے انہوں نے ایک سچی اور اچھی بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ عزیزم، میرے علم کے مطابق اور آسمانی کتابوں کے تعلیمات کے مطابق مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس دنیا کا آخری نبی اس وقت پیدا ہونے والے ہیں یا ہو چکے، اور وہ ایسے علاقے میں ہجرت کر کے آئیں گے جو ریتیلی زمین ہوگی، کھجوروں کا باغ ہوگا، ایسی زمین پر ان کی حکومت ہوگی۔ اس کو ویدوں کے اندر آیا ہے میورا بھومی نواسینم منشتھلم، یعنی ایسی سرزمین جو ریتوں کا ٹیلا ہوگا، گھاس پھوس نہیں ہوگا، اور ایسی سرزمین پہ رہنے والا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگی۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں اب جو ہے عرب کا سفر کروں، وہاں سے مکہ یا مدینے کا کوئی قافلہ وہاں آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں عجیب اتفاق ہوا کہ اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا اور حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا لیا۔ آپ نے تو یہ سنا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، مگر حضرت سلمان فارسی کا قسمت اور حضرت سلمان فارسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمائی کہ پیاسے کے پاس کنواں خود آ گیا۔ یعنی کہ حضرت سلمان فارسی کو غلام بنایا گیا، اور جب بازار میں فروخت کیے تو ایک مدینے کے یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو خرید لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ سلمان فارسی پہلے سے اس اشتیاق میں تھے۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، اصل جو مجھے عرض کرنا تھا پھر کبھی میں حضرت سلمان فارسی کی فضیلت پر بیان کروں گا، مگر آج اصل عرض جو کرنا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتے ہیں کہ السلمان منی، کہ سلمان مجھ میں سے ہے، اور سلمان اہل بیت میں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، جو ایک غلام ہے مگر اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا میرے خاندان میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، وہ اہل بیت میں سے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو یہ بیان فرمایا قد اضلکم کہ تمہارے اوپر ایک سایہ فغن ہونے والا ہے، شہر عظیم کہ ایک بڑا جو ہے مبارک مہینہ، ایک بابرکت اور فضیلت والا مہینہ، ایک جو ہے ایسا مہینہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مقدس کے اندر ایک سورت کا نزول فرمایا اور فرما کر کے کہا کہ میں نے ایک جو ہے اس مہینے میں ایک ایسی رات نازل فرمائی جس رات کے اندر بڑی فضیلت ہے، برکت ہے کہ اس رات کی اگر عبادت کر لے تو 1000 مہینوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، وہ مہینہ عنقریب ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ قد اضلکم شہر عظیم کہ ایک ایسا مبارک مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے کہ جس مہینے کی صیامہ فریضۃ، اس مہینے کے روزے جو ہے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور قیامہ تطوعاً اس کے رات میں قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز پڑھنا، قیام اللیل یعنی اس کے بعد نفلیں پڑھنا، عبادتیں کرنا، تطوعاً یعنی نفل کے طور پر آپ کی طبیعت کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ کی طبیعت جتنی چاہتی ہے بشاشت کے ساتھ آپ عبادت کریں، اللہ کی ریاض و نیاز کی باتیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی باتیں کریں۔ میرے ساتھیوں، اس لیے اس مبارک مہینے کو کھانے پینے کے مہینہ بنانے سے، اوڑھنے اور پہننے اور خرید و فروخت کے چکروں میں پھنس کر کے اس وقت کو ضائع کرنے سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ جو ہے عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اس سے پہلے کہ یہ مہینہ کا چاند شروع ہو جائے، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ یا 1.5 دن ابھی باقی ہے، اس میں آپ پورے مہینے کی جو ہے ایک لسٹ تیار کر لیں کہ مجھے کھانے پینے یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے مجھے، تاکہ بازار کا رخ نہ دیکھنا پڑے مجھے، تاکہ وقت ضائع کرنے کے بجائے میں اپنے گھروں میں عبادت کروں، اپنے بچوں کو تیار کروں۔ اس طریقے سے ایک پورا لسٹ آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ اپنے بچوں کی شادی میں 1 مہینہ پہلے لسٹ بناتے ہیں، کس کو دعوت دینا ہے، کہاں کس پکاتی کو لانا ہے، کون سا جو ہے میرج ہال شادی ہال بک کرنا ہے، یہ سارے مسئلے آپ تیار کرتے ہیں، مہینوں پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ کے دل میں عظمت ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، فلاں ہے، مگر اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں، اس مہینے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں، بس صرف پلاننگ ہے تو یہ ہے کہ بھائی عید سے پہلے ہمیں کون سے شاپنگ مال میں جانا ہے، کہاں بازار جانا ہے، کہاں سے جوتا خریدنا ہے، کہاں سے چپل خریدنے ہیں، کہاں سے کپڑے خریدنے ہیں، کون سے دکان کے سموسے کھانے ہیں، کون سے دکان کے جو ہے کباب کھانے ہیں، بس یہی۔ بھائی اس کام کے لیے تو 11 مہینے پڑے ہمارے پاس، پوری زندگی تو ہم کھا ہی رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا تو ولیمے کی دعوت، اس سے آگے بڑھا تو اور کوئی چیز کی دعوت، اور اس سے آگے بڑھا تو بسم اللہ خانی کی دعوت، پھر بچہ مکتب گیا تو وہاں ایک دعوت، پھر قرآن پورا کیا تو وہاں ایک دعوت، تو زندگی بھر تو دعوت ہی کھا رہے ہو۔ یہ مہینے بھی کھانے کے لیے بنا دیا، یہ مہینہ تو عبادت کرنے کے لیے ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے، آپ نے منبر پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا پھر کہا آمین، پھر تیسرے پہ قدم رکھا پھر کہا آمین۔ صحابہ حیران، زندگی بھر ہم خطبہ سنتے رہے، زندگی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے رہے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ منبر پہ چڑھ رہے ہیں اور آمین 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 کہہ رہے ہیں۔ آج کیا ہو گیا؟ آج کیا معاملہ ہے؟ اور صحابہ کی ایک اچھی بات یہ تھی، ویسے تو صحابہ کی ہر بات اچھی، ہر بات اچھی، مگر صحابہ جب بھی اپنے نبی سے کوئی ایسا کام دیکھتے تو فوراً بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے سوال کرتے، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، ایسا ہم نے نہیں دیکھا، آج ایسا دیکھا، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج
جمعے کی خطبہ دینے کے لیے اوپر چڑھا تو حضرت جبرائیل وہ 600 پر والا فرشتہ جو فرشتوں کا سردار جن کا ایک پر مشرق و مغرب میں چھا جائے، اللہ نے وہ عظمت و برکت عطا فرمائی اس فرشتے کے اندر. کہا وہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آج کچھ بد دعائیں لے کے آیا ہوں، آپ آمین کہیے. سوچئے ذرا، دل میں ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے. اللہ کے نزدیک سب سے مقرب فرشتہ اور ساری کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی اس دعا پر، اس بد دعا پر آمین کہے تو اس میں اور کوئی شک کی گنجائش نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کے لیے ہلاکتی اور بربادی ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے.